سے پوچھتا ہوں وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی. تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا. کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں. ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے. ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ کا ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے. یہی نا اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کی کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں. پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے, توجہ کرنا, جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو, بھیا یہ کر لو. بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی. گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے, اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں. کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہیں کہ پانی پلا دیں. امام نے سب کو منع کیا, لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں, میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں, تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا, وہ تو شہید ہو گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ, بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں. بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے. آپ بتائیں مجھے, اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں, کھلائیں گے کہاں سے. حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں, پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے, بہن کا مرتبہ کیا ہے, اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا. آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی, لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جو ہے وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں, میں آپ کی بہن ہوں. حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو, نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے, میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں, حلیمہ کو بھی جانتا ہوں, میری وہ ماں ہے رضائی ماں, لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو, اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ. تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں, تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا. کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی, ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے, میں نے زبردستی کی, گود میں چھینا. آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں
کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی، تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے، باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی، باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہا نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا، لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی، ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔
अब सुभान बेटी पैदा हो तो मदद यूं उतर रही है, और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना, जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे। एक बेटी का मर्तबा, करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है, ये सब क्या है। भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत व इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा। करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफ़हूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुक़द्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खातिमे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं, हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात ये भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते मुसलमानों, एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबे किराम की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये इसलिए करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं, किस मुंह से सहाबा को तान करते हो? किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? 2 रकअत पढ़ने की औकात नहीं है सही से, और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवालिया निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर, आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते, सवारी एक है इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं, बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम
ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں جو فاروق اعظم، ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا، اللہ اکبر۔ تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا۔ میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا، ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا۔ جس کو رسول اللہ امان دے دے، جس کو نبی امان دے دے، امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے۔ جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دے، یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو، کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو، ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو۔ مسلمانوں کیا بات ہے، اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں۔ آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی۔ تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے، اپنی اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت، علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر لیں،
جو گردش گھر کے اندر کر رہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر کر رہے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں، مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی، بہت باتیں کی، ہم سب جگہ ہیں، عمل کے میدان میں نہیں، عمل سے کورے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے آج سے پہلے کچھ کیا، جو کیا سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے، جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے، جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا، یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے، ماہ محرم شریف کے روزے۔ ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو۔ ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، 20 منٹ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو۔ اس سے کیا ہو؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز ہے۔ جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے، نہیں کہتا نا۔ جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے گا، واجب نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہیں، مستحق ہیں، یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں، لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ 2-3 باتیں سن لے، بات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے، حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا، اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج، تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارکباد دیتا ہے، اسی فکر میں تھے، آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک
تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے یا اس رسول لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو۔ ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور، ترجیحات کی طرف غور کیجئے، جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف۔ بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں، آئیے اس حدیث کو بھی سنیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی، مدد کی، نصرت کی، حمایت کی، محبت کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے، لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو، اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے، لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے، لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہم نے اپنے پیسوں کو، روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر، بدعات پر۔ کیا خرافات ہے، کیا بدعات ہیں؟ اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے۔ جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں، وہ بھی کیا دلیل دی، فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔